السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شیر محمد ایک بوڑھی بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ لکھ نہ سکا تھا، بلکہ گھاس کاٹ کر بیچتا تھا۔ اس کام سے اسے اتنے ہی پیسے ملتے تھے جن سے ماں بیٹے کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو شیر محمد کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس کی عمر 24-25 سال ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے جلد از جلد چاند سی دلہن لائے، پھر اس کے گھر میں بھی بچوں کے رونے ہنسنے اور ادھم مچانے کی آوازیں آئیں، مگر پلے دولت نہ ہونے کے باعث کوئی بھی اس کے بیٹے کو لڑکی دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ اتنی سخت محنت کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے تھے جن کی مدد سے وہ اپنی شادی کر لیتا اور ماں کی خواہش پوری کر سکتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شیر محمد کی ماں غم کھا کھا کر بیمار رہنے لگی تھی۔ ادھر ماں کی اتنی خراب حالت دیکھ کر شیر محمد کو بھی کئی پریشانیوں نے آ گھیرا تھا۔ اب کام کرنے کو اس کا بالکل جی نہیں چاہتا تھا۔ ذرا سی گھاس کاٹ کر ہی اس کا دل ہمت ہار جاتا تھا اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتا تھا۔ کہاں تو پہلے وہ 1.5 من گھاس اکیلا ہی سر پر اٹھا کے لے آتا تھا، اور کہاں اب اس سے 20 سیر گھاس اٹھانی مشکل ہو گئی تھی۔ جن تانگے والوں کے ہاتھ وہ گھاس بیچتا تھا، وہ اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے شیر محمد، آج کل تم بہت تھوڑی سی گھاس لاتے ہو۔ وہ جواب میں ایک ہی بات کہتا تھا، غریبی نے جوانی میں ہی بوڑھا کر دیا ہے، اب نہیں کاٹی جاتی مجھ سے یہ گھاس۔ مگر ایک روز ایسا ہوا کہ وہ جب جنگل میں گھاس کاٹنے کے لیے گیا تو اس کو ایک ہرن نظر آیا جو زمین پر گرا پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ شیر محمد دوڑ کر جو ہی اس ہرن کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس ہرن کی گردن میں ایک لمبا سا تیر چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی زخمی گردن سے دھڑا دھڑ خون نکل رہا تھا۔ شیر محمد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے اس تیر کو ہرن کی گردن سے کھینچ لیا، پھر اس نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑا اور ہرن کے زخم پر کپڑا باندھ دیا۔ اس کے ایسا کرنے سے ہرن کا لہو نکلنا رک گیا اور ہرن موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا۔ اتنی دیر میں گھوڑے پر بیٹھا ایک شکاری وہاں آ گیا، جسے دیکھتے ہی زخمی ہرن اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زخمی حالت میں ہی ایک سمت کو بھاگ نکلا، اور اس سے پہلے کہ وہ گھوڑا سوار شکاری اس پر دوسرا تیر چلاتا، ہرن گھنی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اس شکاری کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آگے بڑھ کر شیر محمد کو مکے اور ٹھڈے مارنے شروع کر دیے، اور پھر گالیاں نکالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت اس نے ڈھیر سارے ہرن اپنی طرف آتے دیکھے۔ وہ سب اسے احسان بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ قریب آ کر ایک ہٹا کٹا ہرن بولا، بھائی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، چونکہ آپ نے ہمارے شہزادے کی جان بچائی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہم آپ کو ایک تحفہ پیش کریں۔ شیر محمد خاموش رہا۔ ہمارے بادشاہ سلامت کو بہت خوشی ہوگی جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے ان کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ شیر محمد ہرن کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس ہٹے کٹے ہرن نے اس کے دل کی بات بوجھ لی، اس لیے وہ دوبارہ بولا، بھائی صاحب حیران نہ ہو، اس جنگل میں رہنے والے ہرن بے شمار خوبیاں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں رہنے والے ایک بزرگ کو گونالی چڑیل کے چیلوں سے بچایا تھا۔ اس نے ہمارے بڑوں کو بہت ساری قوتیں عطا کی تھیں، جن میں انسانوں کی طرح بولنا بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ 4000 سال پہلے کا ہے۔ ان قوتوں کے علاوہ اس نیک بزرگ نے ہمارے آباء و اجداد کو گونالی چڑیل کا خزانہ بھی دیا تھا۔ وہ سونے کے صندوق میں بند ہے۔ اس صندوق کو آج تک کسی نے نہیں کھولا، کیونکہ ہمارے لیے ہیرے جواہرات وغیرہ بیکار ہیں۔ بھلا ہم جنگلی جانوروں کو خزانوں سے کیا کام؟ اب ہمارے بادشاہ سلامت وہ خزانہ آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا احسان اتار سکیں۔ ہرن کی باتیں مکمل ہوئیں تو شیر محمد نے جلدی سے کہا، گونالی چڑیل کا خزانہ میرے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے، میں غریب آدمی ہوں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں مجھے۔ ہرن اس کی تشویش کے جواب میں بولا،
اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے کون سا وہ صندوق کھولا ہے، جیسے تھا ویسے کا ویسا ہی ہزاروں سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہرن بولا۔ شیر محمد ہرن کے دلاسا دینے پر مطمئن ہو گیا۔ یوں بھی اس نے دل میں سوچا، اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ذلیل ہونا ہے۔ چڑیل کا خزانہ زیادہ سے زیادہ مجھے کیا ذلیل کرے گا۔ چنانچہ اس نے گونالی چڑیل کا خزانہ لینے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر ہرن اسے جنگل کے بیچوں بیچ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ہرن بادشاہ نے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد 2 موٹے تازے ہرنوں کے ساتھ جنگل میں واقع بھامرا جھیل کے جانب روانہ کر دیا، جس کے اندر خزانہ بند تھا۔ بھامرا جھیل کے کنارے پہنچ کر ہرنوں نے شیر محمد سے کہا، ہم پانی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ 100 قدم پیچھے ہٹ کر دوڑتے ہوئے آئیں اور پورے زور سے جھیل میں چھلانگ لگا دیں۔ جہاں پر گریں وہیں خزانے کا صندوق پڑا ہے، غوطہ مار کر اسے نکال لیں۔ شیر محمد نے ہرنوں کی ہدایت کے مطابق جھیل کے کنارے سے 100 قدم دور جا کر دوڑ لگائی اور واپس آ کر جھیل کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جھیل کی تہہ تک پہنچ کر صندوق کو پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ صندوق زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ہزاروں سال پانی میں پڑا رہنے کی وجہ سے کیچڑ اور کائی نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیر محمد نے قمیض اتار کر کیچڑ صاف کیا اور انہی ہرنوں کے ہمراہ ہرن بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ ہرن بادشاہ نے خزانہ مل جانے پر پہلے تو شیر محمد کو مبارکباد دی، پھر بڑے ہمدردانہ انداز میں اسے نصیحت کی۔ گونالی چڑیل کے خزانے اور اس صندوق کے بارے میں بزرگوں کی طرف سے ایک وصیت چلی آ رہی ہے کہ جو شخص نیک نیت ہوگا اس خزانے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، اس پر کوئی بلا نازل نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر یہ خزانہ کسی ظالم خود غرض بے عقل اور کنجوس بدمعاش کے قبضے میں چلا گیا تو ساری نسل مصائب میں پھنس جائے گی۔ لہٰذا آپ اس دولت پر سانپ بن کر نہ بیٹھیے گا بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیے گا۔ شیر محمد ہرن بادشاہ کی اس تلقین کو پلے باندھ کر گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارے واقعے سے ماں کو آگاہ کر دیا۔ گونالی چڑیل کا نام سن کر اس کی ماں دہشت کھا گئی۔ نہ بیٹا شیر محمد، ہمیں ایسے خزانے کی ضرورت نہیں ہے جو کسی چڑیل کا ہو۔ کیا معلوم خزانے کو کھول لینے کے بعد ہم سے وہ شرطیں پوری نہ کی جا سکیں جن کا ہرن بادشاہ نے بتایا ہے۔ اس صندوق میں خوشیاں نہیں پریشانیاں بند ہیں، اسے بند ہی رہنے دو، ہم غریب ہی اچھے ہیں۔ شیر محمد ماں کی بات سن کر بالکل ہی ہمت ہار گیا۔ اس نے صندوق کو گھاس کے ڈھیر میں چھپا دیا، مگر سب سونے کے لیے لیٹا۔ اس کو دولت کا لالچ تنگ کرنے لگا۔ گھر آئے خزانے کو استعمال نہ کرنا اسے پاگل پن محسوس ہوا۔ چنانچہ دل کو مضبوط کر کے وہ چارپائی سے اترا اور ماں کی نظر بچا کر گھاس کے ڈھیر کے پاس جا بیٹھا۔ صندوق نکال کر اس نے گھٹنوں پہ رکھا اور اس کو کھولنے کے جتن کرنے لگا۔ چونکہ پانی پڑا رہنے کے باعث کنڈی خراب ہو گئی تھی۔ جو ہی کنڈی ڈھیلی ہوئی، شیر محمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے آسمان گرجنے لگا ہو اور زمین لرزنے لگی ہو۔ اس کا سارا بدن پسینے میں بھیگ گیا۔ اس نے جلدی سے صندوق کو زمین پر رکھ کر دل تھام لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ قدرے ٹھہر کر اس کی دھڑکنیں درست ہوئیں تو اس نے زیر لب کہا، میں اس صندوق کو بالکل صاف نیت سے کھول رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں جو خزانہ بند ہے اسے دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کروں گا۔ ہسپتال تعمیر کراؤں گا، سڑکیں بنواؤں گا، اسکول کھلواؤں گا، لنگر خانے جاری کروں گا، مزدوروں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں اور بوڑھوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو جو سزا مجھے ملے گی میں اسے قبول کر لوں گا۔ یہ عہد دہرا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور صندوق کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھنے کی دیر تھی کہ سارے گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں پھیل گئیں، ساتھ ہی ہر شے تیز روشنی میں نہا گئی۔ شیر محمد نے آنکھیں کھولیں تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ صندوق میں ایسے ہیرے موتی اور لال و جواہر اور سچے موتی پڑے ہوئے تھے جن میں سے رنگ برنگی روشنیاں پھوٹنے کے علاوہ خوشبوئیں بھی اڑ رہی تھیں۔ شیر محمد ان بیش بہا موتیوں کو پا کر
خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور چیخیں مارنے لگا۔ اس کی ماں نے اس کی چیخیں سنی تو گھبرا کر چرپائی سے گر گئی، پھر آ کر اس سے لپٹ گئی اور اسے ہلا ہلا کر پوچھنے لگی، شیر محمد، شیر محمد، کیا بات ہے بیٹا؟ شیر محمد، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شیر محمد نے ماں کو جواب دینے کی بجائے اس کے سامنے صندوق رکھ کر دوبارہ اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں ماں بیٹا مل کر موتیوں سے اپنی مٹھیاں بھرنے لگے اور کہے لگانے لگے۔ صبح ہوتے ہی شیر محمد نے ان موتیوں میں سے ایک موتی لیا اور بہت دور کے ایک شہر میں جا کر بیچ دیا۔ اس موتی سے اسے اتنی دولت ہاتھ آئی کہ اس سے وہ دولت سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ چنانچہ اس نے آدھی دولت شہر میں گھوم پھر کر گداگروں میں بانٹ دی اور باقی پیسوں کا اسی شہر میں ایک محل نما مکان خرید لیا۔ اب وہ جدی پشتی شہر میں نہیں رہنا چاہتا تھا تاکہ لوگ بلا وجہ اسے تنگ نہ کریں، اس سے یہ نہ پوچھیں کہ کل تک تو وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج تھا، آج اس کے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آ گئی۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنی ماں اور سونے کے صندوق کو بھی اس نئے شہر میں لے آیا۔ نیا مکان دیکھ کر اس کی ماں پھولی نہ سمائی۔ وہ کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی دوسرے کمرے میں جاتی، ساتھ شور مچاتی کہ اب میں دیکھتی ہوں کون اپنی بیٹی میرے بیٹے کو نہیں دیتا، کسی نواب کے گھر بیاہوں گی اپنے بیٹے کو۔ شیر محمد نے زندگی میں پہلی مرتبہ ماں کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی تو اسے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ اگلے روز اس نے ایک اور لال فروخت کر کے آدھی دولت محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی اور آدھی سے گھر کا سامان خرید لیا۔ اس سے سارے شہر میں اس کی دھوم مچ گئی۔ ہر جگہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ شہر میں ایک بہت بڑا رئیس تشریف لایا ہے جو اپنی دولت غریبوں میں بے دریغ بانٹ رہا ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی اس شہر کے سارے مجبور و بے کس لوگ شیر محمد کے گھر کے آگے اکٹھے ہو گئے۔ شیر محمد انہیں دیکھ کر بالکل بھی نہ گھبرایا بلکہ ان کو ان کی منہ مانگی خیرات دی، جسے وصول کر کے لوگ اس کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ شام تک اس شہر کے سب سے بڑے نواب ہاشم الدین تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی کہ باہر سے کوئی دولت مند اور سخی نوجوان یہاں آ کر ٹھہرا ہے جو باپ دادا کی کمائی یوں ہی اجاڑ رہا ہے۔ نواب ہاشم نے سوچا کہ اس طرح تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، کیوں نہ اس بے وقوف رئیس کا دماغ درست کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ شیر محمد کے گھر جا کر اسے سمجھانے لگا کہ بیٹے عقل سے کام لو، اگر اسی طرح دولت لٹاتے رہے تو کل کو فاقے کرو گے۔ قدرت یہ موقع بار بار نہیں دیتی۔ جن غریبوں کی غریبی دور کرنے کے لیے تم دولت لٹا رہے ہو، انہیں قدرت نے ہی غریب بنایا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس تم اپنے کام سے کام رکھو۔ شیر محمد نواب ہاشم الدین کی نصیحت سن کر شدید بہک جاتا، مگر اسے اپنا عہد یاد تھا، اس لیے اس نے نواب صاحب کو ٹرخا دیا۔ اب نواب صاحب نے بھی دوسری چال چلنے کا فیصلہ کر لیا اور دوسرے دن شیر محمد کی ماں سے جا کر ملے اور اس سے کہا، بہن جی، مجھے آپ کے لڑکے نے بہت متاثر کیا ہے، اس لیے میں اسے اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹی کا رشتہ میں آپ کے بیٹے سے کرا دیتا ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ شیر محمد کی ماں سن کر کھل اٹھی۔ ایک نواب اپنی بیٹی سے دے رہا تھا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے جھٹ ہاں کر دی۔ شیر محمد کو پتہ چلا تو وہ اپنی ماں سے لڑ پڑا کہ اس نے نواب کی بیٹی کا رشتہ کیوں قبول کر لیا۔ اگر دولت مندوں ہی سے شادیاں کرتے رہیں گے تو غریبوں کے دن کیسے پھریں گے؟ دیکھ لینا، نواب کی بیٹی ہمارے گھر آ کر ہمیں ہمارے عہد پر قائم نہیں رہنے دے گی۔ اس نے دکھ دیکھے ہی نہیں ہیں، بھلا اسے کیا غریبوں کا احساس ہوگا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ کسی غریب کی بیٹی کو اپنی بہو بناتی تاکہ ایک اور خاندان کی غریبی ختم ہو جاتی۔ ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں کیونکہ جو ہی کھانے پینے کے قابل ہوتے ہیں اپنے طبقے کو بھول کر کھانے پینے والے طبقے میں جا گھستے ہیں۔ لیکن شیر محمد کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور چند دنوں بعد نواب ہاشم الدین کی بیٹی شعلہ کو بیاہ کر لے آئیں۔ شعلہ کو نواب نے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا، اس لیے اس نے آتے ہی شیر محمد کی غریب پروری پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور اٹھتے بیٹھتے اس کو ٹوکتی رہتی۔ شیر محمد اس کی نکتہ چینی کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور نیک کاموں پر دن رات دولت بہاتا۔ اس سے سارے شہر میں نواب ہاشم الدین کی عزت نہ رہی، سارا شہر اس کا مخالف ہو گیا۔
بات جب زیادہ بڑھی تو اس نے شعلہ کو ڈانٹ پلائی کہ تم اپنا کام بھول گئی ہو۔ شعلہ باپ کی یہ پریشانی دیکھ کر طیش میں آ گئی، اب اس معاملے کو انجام تک پہنچانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ اس دن جب شیر محمد لال بیچ کر گھر آیا اور گھر کے باہر کھڑا ہو کر غریبوں مسکینوں میں دولت بانٹنے لگا، شعلہ نے اس سے لڑائی شروع کر دی۔ شیر محمد نے اسے آرام سے سمجھایا مگر وہ اور تیز ہوتی گئی۔ شیر محمد کی ماں پہلے تو انہیں چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی، پھر وہ بھی شعلہ کی حمایت کرنے لگی کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس شہر میں اور بھی تو امیر رہتے ہیں۔ شیر محمد نے ماں کو بھی شعلہ کی حمایت میں بولتے دیکھا تو سر پکڑ کر رہ گیا۔ بھلا وہ ان دو عورتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس طرح شور مچا مچا کر ان عورتوں نے اسے بھاگ کر اپنے کمرے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، جس سے وہ باہر کھڑے محتاجوں کو وعدے کے مطابق خیرات نہ دے سکا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے۔ شیر محمد اپنے کمرے میں قید ہے اور باہر گولانی چڑیل کے بیٹے بیٹیاں لمبے لمبے دانت نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی باہر آئے گا اس کو وعدہ خلافی کے جواب میں بھنبوڑ بھنبوڑ